حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر باز اشب شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں، بہتیرے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز اشہب تھا؟ تو فرمایا ایک دن جب کہ میں سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، زرد رنگ بال بکھرے ہوئے، برہنہ سر، پاؤں ننگے۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی درود پاک میں مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر اسی طرح مشغول ہو گیا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس بھی گیا اور پوچھا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوتی رہی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک میں مشغول ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ حضور توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ایک خواہش ظاہر کی تھی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے میں نے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، میں اسے ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہ جگہ خالی تھی، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔